اور کس شان سے میرے حضور تشریف لے کر کے آئے، آئیے گا ذرا سنیے گا۔ شب میلاد ہے اور حضور کا میلاد پڑھتے ہیں۔ اس شان سے میرے حضور آئے۔ میں نے عرض کیا تھا کل، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شکم میں جب میرے مصطفیٰ آرام فرما ہوئے، تشریف لائے شکم آمینہ میں، حضرت آمینہ کے بدن سے ظہور ہوتا رہا۔ وہ کہتی ہیں جب میرے لال میرے شکم میں تھا، حالت یہ تھی اگر پتھر پر میں پیر رکھتی تھی، اللہ پتھر کو موم بنا دیتا تھا۔ مطلب کیا اشارہ ہو رہا تھا، آمینہ جو تیرے شکم میں ہے، ابھی تو پتھر پہ پیر رکھتی ہے تو یہ پتھر موم بن جاتا ہے، لیکن جب وہ دنیا میں آئے گا جو پتھر دل ہیں انہیں موم بنا دے گا۔ حضرت آمینہ کہتی ہیں وہ ساتھ قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ جس رات میرا بیٹا تشریف لانے والا، وہ ساتھ قریب سے قریب تر وقت آیا۔ اللہ اکبر کہتی ہیں جب شب آئی نا ولادت کی، اس رات میں تنہا تھی، میں اکیلی تھی، کوئی میرے پاس نہیں تھا، اس لیے کہ حضرت عبداللہ انتقال کر چکے تھے، کوئی نہیں۔ کہتی ہے تنہا تھی، گھبراہٹ طاری ہوئی، کپ کپی جسم میں بندھنے لگی، مجھے اپنے عبداللہ کی یاد آئی، کاش میرے عبداللہ ہوتے، میں اپنے حالات ان کو بتاتی، انہیں بتاتی کہ کیا تکلیف ہے، کیا گزر رہی ہے۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں ایسے عالم میں جب کوئی نہیں تھا میں گھبرا رہی تھی۔ اب وہ معاملات جو ایک عورت کے ساتھ بچہ جنتے وقت ہونے والے ہوتے ہیں، وہ سارے کچھ سسٹم میرے ساتھ ہونے لگا۔ حضرت آمینہ تجربہ فرماتی ہیں اب جیسے ہی وقت اور قریب سے قریب تر ہوتا چلا گیا، اور قریب سے قریب تر جب ہوا نا، تو میں نے کیا دیکھی، یہ شب تھی میلاد کی شب، میرے بیٹے کے دنیا میں آنے کی شب۔ حضرت آمینہ تجربہ فرماتی ہیں اس رات میں نے دیکھا ایک پرندہ آیا، اور اس پرندے نے میرے سینے پر اپنا پر مارا، اس کا پر مارنا تھا کہ مجھے سکون ملتا چلا گیا۔ ذرا بولیں نا بھائی، ایسے نہیں، ذرا محبتوں سے بولیں۔ کہتی ہے اس کے پر مارنا تھے، اب سکون ملتا چلا گیا۔ حضرت آمینہ کہتی ہے گھبراہٹ تھی، ختم ہوئی۔ اب میں نے کیا دیکھا، رات کا آخری حصہ چل رہا ہے، آخری حصہ۔ حضرت آمینہ تجربہ فرماتی ہیں آخری حصہ ہے، میں سوچ رہی ہوں اللہ کوئی تو ہو میرے پاس تو کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جس رات میرے مصطفیٰ تشریف لے کر کے آئے نا، اس رات میرے مصطفیٰ کی امی فرماتی ہیں میرے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل تک نہ تھا، کہتی ہیں کوئی نہیں، میں سو رہی تھی، میں نے کیا دیکھا، 4 بڑے قد والی عورتیں آ گئی، بڑے قد والی، جیسے عبد مناف کی بیٹیوں کی طرح۔ یہ 4 عورتیں جب میرے قریب آئیں نا، میں نے دیکھا ایک پائنتی کھڑی ہے، ایک سرہانے کھڑی ہے، ایک دائیں کھڑی ہے، ایک بائیں کھڑی ہے۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں میں ان سے پوچھنے لگی تم کون ہو، تمہیں کس نے بھیجا ہے، کس نے بھیجا؟ حضرت آمینہ کہتی میں نے اتنا کہا، ایک بڑے قد والی بولی میں کوئی اور نہیں، آدم علیہ السلام کی بی بی حوا ہوں۔ کہتی میں حوا ہوں۔ اور لوگوں ذرا سوچو بچے اور بھی پیدا ہوتے ہیں، لیکن خبر رکھنے والی عورت دنیاوی کوئی ہوتی ہے، لیکن یہ میرے حضور آ رہے ہیں۔ کوئی دنیا کی عورتوں کا اللہ نے انتخاب نہیں کیا، بلکہ ابو البشر کی بیوی حضرت حوا کا انتخاب کیا۔ کہتی وہ آئی، میں نے کہا آپ کون؟ کہتی ہے میں حوا ہوں۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں ابھی یہی عالم تھا، ایک جو پائنتی کی جانب کھڑی ہوئی تھی، میں ان سے پوچھنے لگی آپ کون ہو؟ تو وہ کہنے لگی مجھے نہیں جانتی۔ میں نے کہا نہیں میں آپ کو نہیں جانتی۔ حضرت آمینہ کہتی وہ جو پائنتی کھڑی تھی مجھ سے کہنے لگی میں عیسیٰ کی امی مریم ہوں۔ کہتی میں عیسیٰ کی امی مریم ہوں۔ میں نے کہا اچھا۔ اس کے بعد ایک فرعون کی بیوی آسیہ تھی جس نے حضرت موسیٰ کی پرورش کی تھی۔ میں نے کہا اور سب کون ہیں؟ میرا پورا گھر بھرا ہوا نورانی چہرے والی عورتیں، بڑے قد والی۔ میں کہنے لگی یہ کون ہے؟ کہ یہ اور کوئی نہیں، حوران جنت ہے۔ اس شان سے مصطفیٰ آ رہے ہیں۔ کیا رات تھی بھائی، کیا رات! مصطفیٰ کے آنے کا وقت،
مصطفیٰ کی امی فرماتی ہے اب میں نے دیکھا نا جب میرا پورا گھر حوران جنت سے بھر گیا، پر ہو گیا حوران جنت سے، تو میں سوچنے لگی اور کون آتا ہے، دیکھ رہی ہوں ابھی میں دیکھتی ہوں کہ گھر پورا بھرا ہوا ہے۔ میں نے کیا دیکھا، جب وقت اور قریب ہوا نا تو مجھے ایک پیالہ دیا گیا، اس میں شربت تھا جو دودھ سے زیادہ سفید تھا، جو برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا، اللہ اکبر، جو شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں جیسے کہ میں نے اس کو پیا ہے میرے جسم سے ایک نور نکلا ہے اور آسمانوں کی طرف گیا ہے، اور آواز آ رہی تھی وہ آمنہ تیرے شکم سے جو بچہ آنے والا ہے وہ جیسے کہ آئے گا اللہ پوری دنیا کو روشن فرما دے گا۔ اس شان سے آ رہے ہیں نبی، کہتی اللہ پوری دنیا کو روشن فرمائے گا، کہتی یہ نور نکل کر کے آسمانوں کی طرف گیا، میرے پاس کھڑی ہیں بڑے قد والی خواتین، پورا گھر میرا بھرا ہوا ہے، حوران جنت بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ اکبر، استقبال کے لیے کھڑی ہیں کہ کب نبی آنے والے گے، کب نبی آنے والے گے۔ اب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے آنے کا وقت اور قریب سے قریب تر جب ہوتا چلا گیا، جب وہ وقت آنے والا، حضرت آمنہ طیبہ کہتی ہیں اب جب درد سے چالو ہوا نا، بیٹے کی ولادت کا وقت جب شروع ہوا، میں سوچنے لگی اے اللہ جلدی سے یہ معاملہ کٹے، کوئی نہیں تھا۔ حضرت عبد المطلب اس وقت خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، کہتی ہیں عبد المطلب خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے گئے تھے، میں تنہا تو نہیں رہی، میرے ساتھ بڑی بڑی عورتیں تھیں، بڑی بڑی حوران جنت میرے ساتھ تھیں۔ حضرت آمنہ طیبہ فرماتی ہیں اب میرا لال دنیا میں آ رہا ہے، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ کیا سما تھا، کیا گھڑی تھی، میرے حضور کے آنے کا وقت، اللہ اکبر، سرکار آ رہے ہیں، اس شان سے آ رہے ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں اب میرے جسم سے جب میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا، دنیا میں تشریف لے کر کے آئے، اور خدا کی قسم ایسا نورانی چہرہ تھا، ایسا نورانی چہرہ کہ دیکھ کر کے ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ دنیا کے کسی انسان کا چہرہ ہے، اتنا نورانی چہرہ۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں میرا بیٹا دنیا میں آیا، اور سنیے گا بچے اور بھی پیدا ہوتے ہیں، لیکن کیسے پیدا ہوتے، کچھ ناپاکی رہتی ہے، رطوبت رہتی ہے، لیکن یہ میرے مصطفیٰ تشریف لے کر کے آ رہے ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے اب میرا بیٹا جب تشریف لے کر کے آیا ہے، اس کے جسم پر کوئی ناپاکی نزل نہیں آ رہی ہے، بلکہ حضرت آمنہ کہتی ہے اور بچے جب تشریف لے کر کے آتے ہیں ناف جوڑی ہوئی ہوتی ہے، لیکن میرا بیٹا جب آ رہا ہے تو ناف کٹی ہوئی ہے، ناف بریدہ ہے، ختنہ شدہ ہے، اور مصطفیٰ کا تشریف لانا ہوا ہے۔ آپ کی امی فرماتی ہے جب میرا بیٹا آیا ہے، خدا کی قسم میرا بیٹا جیسے ہی میرے شکم سے باہر نکلا ہے، وہ اس کا آنا ہوا ہے، اس کا دنیا میں تشریف لانا ہوا ہے، وہ خدا کی قسم صرف میرے بیٹے کا چہرہ اتنا منور ہو رہا تھا، اتنا منور، جہاں پر وہ لیٹا تھا صرف وہی روشن نہیں ہوا تھا، اتنی خوشبوئیں پھوٹ رہی تھی، اللہ اکبر، پورا گھر منور ہو گیا تھا، اتنی روشنی میرے بیٹے کے چہرے سے پھوٹ رہی تھی، ایسا نور نکل رہا تھا۔ اس نور کی روشنی میں نے ملک شام کا نظارہ کیا تھا، میں نے ملک شام کو دیکھا تھا۔ آپ فرماتی ہے میں نے مشرق سے لے کر کے مغرب تک دیکھا تھا۔ حضرت آمنہ کہتی ہے اس بیٹے کی روشنی میں ملک شام کے تمام محلات کو اللہ نے روشن کر دیا تھا۔ او خدا کی قسم یہ مصطفیٰ کے تشریف لانا ہوا ہے اور دنیا کو روشنی دینا ہوا ہے، گویا رب اشارہ کر رہا ہے یہ محبوب آ رہا ہے، صرف ملک شام ہی نہیں، ایسا آئے گا کہ اس کا آنا ہوگا پوری دنیا کا منور ہونا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، منور ہونا ہوگا۔ کہتی ہے بیٹا آیا دنیا میں تشریف لے کر کے، جب میرا لال آیا نا تو حضرت آمنہ کیا فرماتی ہیں، کتب احادیث میں ملتا، حضرت آمنہ فرماتی میں نے دیکھا، میری نظروں کے سامنے سے سارے پردے ہٹے، میں نے کیا دیکھا، جبریل ہے، 3 جھنڈے لیے، بولیے گا نا بھائی اگر جلوس نکالتے ہیں،
تین جھنڈے لیے گئے، ایک مشرق میں گاڑا گیا، ایک مغرب میں لگایا گیا، ایک خانہ کعبہ کی چھت پہ لگایا گیا۔ کہا ہے شرک کے فتوے لگانے والے، بدعات کو فروغ دے کر کے خود بدعات کا فروغ کرنے والے، وہ جو کہتے ہیں کہاں لکھا ہے، وہ بیٹے ذرا نظر اٹھا کر کے دیکھنا، نبی کی امی کہتی ہیں آنا ہوا تین جھنڈے لیے، ایک مشرق میں لگایا، ایک مغرب میں لگایا، ایک خانہ کعبہ کی چھت پہ لگا کر کے یہ بتا دیا ہے جو جلوس نکالتے ہیں، جھنڈے لے کر کے چلتے ہیں، وہ شرک نہیں کرتے ہیں بلکہ مصطفیٰ کی آمد کی خوشی بناتے ہیں۔ بتا دیا، کہتی ہے میں نے دیکھا، اب مصطفیٰ رکھے ہیں، جھنڈے لگا دیے گئے۔ حضرت آمینہ کہتی ہیں جب میرا لال آیا نا دنیا میں آنا ہوا، حضرت عبد المطلب طواف کرنے کے لیے خانہ کعبہ میں تھے، کوئی نہیں تھا۔ اب نا جیسے ہی ظہور ہوا شکم سے میرے آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے ہیں دنیا میں، کہتی ہیں اس کے بعد بیٹا لیٹا ہوا، بیٹا لیٹا، میری نظر پڑتی ہے میرے بیٹے پر، دل ہی نہیں چاہتا کہ نظریں ہٹا لوں، نہیں چاہتا دل کہ میں نظریں بھی ہٹا لوں۔ حضرت آمینہ کہتی ہیں اب خبر دی گئی حضرت عبد المطلب کو، او خانہ کعبہ کے متولی، تم یہاں پر طواف کرتے ہو، وہاں تمہارے بیٹے عبداللہ کا بیٹا آ چکا ہے، بیٹا آ چکا، اور ادھر میرے حضور تشریف لے کر کے آئے ہیں، ادھر جو بڑے بڑے یہودی علماء تھے، بڑے بڑے اہل کتاب، جو کتاب کو دیکھ کر کے فیصلہ کیا کرتے تھے کہ نبی کے آخر الزمان کے اللہ اکبر آنے میں کتنا وقت ہے، ایک بڑا یہودی عالم چڑھا ہے اور چھت پر چڑھنے کے بعد کہتا ہے او یہودیو آج کے بعد اب تمہارا کچھ نہیں بچا، کہ کیا ہونے والا ہے، کہ ستارہ بتا رہا ہے، آسمان بتا رہا ہے کہ نبی کے آخر الزمان کا ظہور ہو چکا ہے، اللہ اکبر میرے مصطفیٰ تشریف لے کر کے آئے ہیں، خبریں پھیل گئی ہیں کہ نبی آ چکے ہیں، نبی آ چکے ہیں، بلکہ روایتیں تو یہاں تک ملتی ہے ادھر میرے حضور تشریف لائے ہیں، ادھر خانہ کعبہ میں جو بڑے بڑے بت رکھے ہوئے تھے، اللہ اکبر وہ بڑے بڑے بت سب اوندھے گرنے لگے ہیں، سب بت گر رہے ہیں، ٹوٹ ٹوٹ کر کے ریزہ ہو رہے ہیں، اللہ اکبر زمین پر گر رہے ہیں۔ کوئی پوچھنے والا پوچھتا ہے وہ بتو آج تک یہ تمہارا حال نہیں ہوا، بلکہ تمہیں تو لوگ پوچھتے ہیں، تمہاری تو عبادت کرتے ہیں، اب کیا ہو گیا؟ تو بتوں سے آواز آ رہی تھی وہ لوگوں اب بتوں کو نہیں پوجا جائے گا، اس لیے کہ ایک بچہ ایسا پیدا ہوا ہے جو ایک خدا کا پتہ دینے والا ہے۔ ایک خدا کا بت گر رہے تھے زمین پر ٹوٹ ٹوٹ کر کے، میرے مصطفیٰ آئے گئے، بتوں کا گرنا ہوا۔ حضرت عبد المطلب کو پتہ لگانا پوتا آیا ہے، آپ نکلے گئے خانہ کعبہ سے، گھر پہ تشریف لائے حضرت عبد المطلب۔ حضرت عبد المطلب آئے گئے، آنے کے بعد کہتے بیٹی آمینہ کہاں ہے لال، کہاں ہے لال؟ حضرت عبد المطلب کہتے گھر میں داخل ہوا، اب جیسے کہ میری نظر غور کیجئے گا، کہتے جیسے کہ میری نظر میرے بیٹے پہ پڑی ہے، بیٹے پہ پڑی، خدا کی قسم اس کی پیشانی پہ نظر پڑنا تھا، دل جا رہا تھا کہ نظریں ہی نہ ہٹاؤ، دل جا رہا تھا کہ نظریں نہ ہٹائی جائیں۔ حضرت عبد المطلب کہتے جہاں میرا لال لیٹا ہوا تھا پورا گھر مہک رہا تھا، پورا گھر ایسی خوشبو نکل رہی تھی کہ مکہ میں اس سے پہلے کبھی نہ سنی۔ اور معلوم ہے کون ہے حضرت عبد المطلب؟ سب سے بڑے فرد مکہ، کعبے کے متولی، خاندان قریش کے سردار اس وقت میں، آنا جانا آپ کا بہت رہتا دوسرے ممالک میں تک، لیکن حضرت عبد المطلب کہتے ہیں میں نے سفر بڑے کیے ہیں، مکہ سے ملک شام بھی گیا ہوں، مدینہ کی زمین پر بھی گیا ہوں، لیکن ایسی خوشبو میں نے کبھی نہ سونگی، اور ایسی خوشبو سونگتے کہاں سے؟ خدا کی قسم وہ خوشبو تو اللہ نے صرف میرے مصطفیٰ کو عطا فرمائی تھی، ایسی خوشبو تھی اگر ایک مرتبہ مصطفیٰ جہاں پیر رکھ دیتے تھے برسوں برسوں تک وہ پیر رکھنا والی جگہ وہ مہکتی رہتی تھی۔ میرے امام کہتے ہیں ان کی مہکنے دل کے گنجے کھلا دیے گئے، جس راہ چل دیے گئے کوچے بسا دیے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد۔
ایسے نہیں، ذرا جھوم کے بولیے گا نا سبحان اللہ۔ ہاں اب مصطفیٰ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں میں نے لیا اپنے پوتے کو، اور لینے کے بعد نا میں خانہ کعبہ کی جانب چلنے لگا۔ کہتے ہیں میری گود میں میرا لال ہے، ذرا قسمت دیکھیے گا کون سا لال ہے۔ ہاں دادا بہت پوتے کو لیتے ہیں، لیکن کوئی بیٹا کچھ ہوتا، لیکن یہ کوئی عام بیٹا نہیں تھی، یہ عام نہیں، یہ مصطفیٰ کی ذات پاک، یہ میرے مصطفیٰ کے۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں اب میں نے لیا گیا اور خانہ کعبہ کی طرف کو چلا ہوں، چلو تمہیں بھی سجدہ کرا کر کے لے کر کے آؤ۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں اب میری گود میں میرا لال ہے اور میں اس کو لے کر کے اللہ اکبر خانہ خدا کی طرف کو چلا ہوں۔ اب ذرا سنیے گا اور احساس کیجئے گا کہ شان سے مصطفیٰ آ رہے ہیں، ان کا بچپنے کا عالم کیا ہے، میرے حضور ہے حضرت عبد المطلب کی گود میں ہے۔ مصطفیٰ تشریف لے کر کے آئے گئے، حضرت عبد المطلب نے گود میں لیا گیا اور خانہ خدا کی طرف کو چلے گئے، بیت اللہ شریف کی طرف کو چلے گئے۔ حضرت عبد المطلب کا چلنا ہوا کہ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں جب میں اپنے محمد کو لے کر کے کعبۃ اللہ شریف کی طرف کو چلا ہوں، اس راستے میں اس وقت میں مکہ شریف سے چلا تھا نا اپنے گھر سے اور خانہ کعبہ کی طرف کو، اس بیچ میں جتنے بھی راستے آئے تھے، جتنی موڑ آئی تھی، میں دیکھتا تھا کوئی پتھر ہوتا تھا جھک کر کے سلام کرتا تھا، کوئی پیڑ ہوتا تھا جھک کر کے سلام کرتا تھا، اپنے سر کو رکھ دیتا تھا۔ میں سوچنے لگا معاملہ کیا ہے، بلکہ کہتے ہیں یہیں تک حد نہیں، بلکہ پتھر بھی سلام کرتے تھے، پتھر بھی سلام کرتے، پیڑ بھی جھک جھک کر کے سلام کرتے تھے۔ اور جیسے ہی خانہ کعبہ میں میرا داخل ہونا ہوا، میں نے کیا دیکھا کہ آج سے پہلے خانہ کعبہ کا حال یہ نہیں تھا، میری گود میں میرا بیٹا تھا، میرا محمد تھا، اللہ اکبر، اس کو لے کر کے جیسے ہی کعبۃ اللہ شریف میں نے انٹری کی ہے، اس میں داخل ہوا کو میں نے کیا دیکھا کہ کعبے کی دیوار میری طرف کو جھک گئی ہے، کعبے کی دیوار جھکی ہے۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کعبے کی دیوار کو جھکنا ہوا کہ میں پوچھنے لگا وہ کعبے یہ تو بتا دے آج تک کسی کی طرف تو نہیں جھکا، نہ تو منہ کرتا ہے، سب تو تیری طرف منہ کرتے ہیں، لیکن معاملہ کیا ہے، اس کی منظر کشی میرے امام کرتے ہیں، جس کے سجدے کو میرا بے کعبہ جھکی، اس بگو کی لطافت پہ لاکھ کعبے کی دیوار بھی جہاں جھکتی ہے وہ میرے مصطفیٰ، او میرے آقا۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں اب میرا داخل ہونا ہوا، اب جیسے ہی کعبہ شریف میں اندر گیا نا تو بڑے بڑے بت، لات، عزا، بڑے خدا مانے جاتے تھے اس وقت میں، کہتے یہ جو بڑے بڑے رکھے تھے نا، جیسے ہی داخل ہونا ہوا سب ٹوٹ کر کے زمین پہ گر گئے، سب ٹوٹ کر کے گئے، اور گویا زبان حال سے کہہ رہے تھے بڑی عبادت کرانی لوگوں سے، اب تو ایک خدا کا پتہ دینے والا گیا، ایک خدا کا پتہ دینے والا میرے حضور آئے گئے۔ ادھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی ہے۔